فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب حق الیقین جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 61 کے ساتھ آپ کی خدمت میں راہ کاظمی حاضر ہے۔ پارٹ نمبر 7 کا آغاز کریں گے۔ دوسرا مطلب یہ میں آپ کو بتاتی چلوں، دوسرا مطلب شروع ہونے سے پہلے کہ یہ ماد روحانی اور جسمانی کے سلسلے میں ہم جو موضوع پڑھ رہے ہیں اس کا یہ دوسرا مطلب ہے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہ اقرار کرنا چاہیے سکرات موت اور اس کی سختیوں اور اس کی کیفیت کے بارے میں، اور ہر شخص کی قبض روح کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے تشریف لانے اور مومنوں کو خوشخبری اور ان پر موت کو آسان کرنے، اور کافروں، منافقوں، مخالفوں پر موت کی شدت کی زیادتی اور اذیت اور ان پر عذاب اور شدائد ابدی کے بارے میں جو کچھ صحیح اور معتبر حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور اس میں غور و فکر نہ کرنا چاہیے کہ ان حضرات معصومین کا ہر میت کے نزدیک آنا کس طرح ہے، اور میت کا ان حضرات کو دیکھنا کس صورت سے ہے۔ ان کا موجود ہونا اصلی یا مثالی بدن کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ سابق میں اس سے آگاہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں غور و خوض کرنا شیطان اور اس کے وسوسوں کے غلبے سے ہوتا ہے، اور اس بارے میں حدیثیں متواتر ہیں۔ اور جناب امیر علیہ السلام کا شعر جس میں حارث حمدانی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تواتر کے قریب ہے، ترجمہ یعنی اے حارث حمدانی، جو شخص مرتا ہے مجھ کو دیکھتا ہے، وہ خواہ مومن ہو یا منافق ہو۔ اور بہت سی معتبر حدیثوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے خدا تعالیٰ اس کے لیے 2 مددگار بھیجتا ہے، ایک منیسا، دوسرا مسقیہ۔ منیسیا میم نون سین یہ اور ہے۔ منیسیا اس کے مال اور اہل و عیال کو اس کی نظر سے ہٹا دیتا ہے، اور مسقیہ اس کو جان دینے پر دلیر اور راضی کر دیتا ہے، اور جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے خدا کے دوست بے چین نہ ہو، اس خدا کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، کہ میں تجھ پر تیرے باپ سے زیادہ مہربان اور مشفق ہوں، اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھ۔ اس وقت اس کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور جناب حسن علیہ السلام اور جناب حسین علیہ السلام اور جناب حسین علیہ السلام کی ذریت میں سے ائمہ اطہار علیہ السلام مشتمل ہوتے ہیں۔ ملک الموت اس سے کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام جو تیرے رفیق ہوں گے۔ یہ سن کر وہ بندہ مومن آنکھیں کھولتا اور ان حضرات کو دیکھتا ہے، اور خدا کی جانب سے منادی اس کو ندا دیتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا یعنی اے وہ نفس جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام پر مطمئن ہو گیا ہے، اپنے پروردگار کی طرف واپس چل، اس حال میں کہ اپنے ائمہ کی ولایت سے خدا کے ثواب و کرم کی وجہ سے تو راضی اور پسندیدہ ہو۔
لہٰذا میرے بندوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو اور میری بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت اس کے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی کہ اس کی روح کھینچ کر منادی سے مل جائے۔ اور دوسری معتبر حدیثوں میں فرمایا کہ کوئی نفس نہیں مرتا جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کو نہیں دیکھ لیتا۔ راوی نے پوچھا کہ جب ان حضرات کو دیکھ لیتا ہے تو پھر دنیا میں واپس آتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، جب ان حضرات کو دیکھتا ہے تو آخرت کی جانب جاتا ہے۔ وہ دونوں بزرگوار تشریف لاتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سر کے نزدیک بیٹھتے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام اس کے پیر کے پاس بیٹھتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اس کے کان کے پاس لے کے جاتے ہیں اور اسے فرماتے ہیں کہ تجھ کو خوشخبری ہو، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور تیرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہوں جو تو نے دنیا میں چھوڑا ہے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام اٹھتے ہیں اور سر اس کے کان کے پاس لے جا کر فرماتے ہیں کہ اے ولی خدا خوش ہو، میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں جس کو تو دوست رکھتا تھا، اس وقت مجھ سے تجھ کو فائدہ پہنچے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حال کتاب خدا میں ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمۃ اللہ ذلک هو الفوز العظیم، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں اور پرہیزگار رہے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے اور وہ بڑی کامیابی ہے۔ دوسری معتبر روایت میں فرمایا کہ جب جانکنی میں مبتلا شخص کی زبان بند ہو جاتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی داہنی جانب اور جناب امیر علیہ السلام بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ جس کی تو امید رکھتا تھا وہ تیرے سامنے ہے اور جسے تو ڈرتا تھا اس سے امن میں ہو گیا ہے۔ پھر بہشت کا دروازہ اس کے سامنے کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بہشت میں یہ تیری منزل ہے، اگر تو چاہتا ہے تو ہم تجھ کو دنیا میں واپس بھیج دیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ دنیا سے میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس وقت اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے اور اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، اس کے ہونٹ کھنچ جاتے ہیں، اس کی ناک لمبی ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھ سے پانی رواں ہو جاتا ہے، اور جب جان اس کے بدن سے نکل جاتی ہے پھر دنیا کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ آخرت کو اختیار کرتا ہے۔ روح اس کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے ساتھ غسل دیتی ہے، جو اس کو غسل دیتے ہیں وہ اپنے بدن کو پھیرتی ہے ان کے ساتھ جو بدن کو پھیرتے ہیں، اور جب اس کو کفن پہنا کر تابوت میں رکھتے ہیں اور جنازہ اٹھاتے ہیں تو روح اس جماعت کے آگے چلتی ہے اور مومنوں کی روحیں اس کے استقبال کے لیے آتی ہیں اور اس کو سلام کرتی ہیں اور ان چیزوں کی خوشخبری دیتی ہیں جو خدا نے بہشت نعیم کی اس کے لیے مہیا کی ہیں۔ جب اس کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کی روح سر سے کمر تک اس کے بدن میں واپس کی جاتی ہے اور اس سے ان باتوں کا جن کا وہ اعتقاد رکھتا ہے سوال کرتے ہیں۔ جب وہ جواب دے دیتا ہے تو بہشت کا دروازہ اس کے سامنے کھول دیتے ہیں تو بہشت کا نور اور اس کی خنکی اور خوشبو اس کے لیے اس کی قبر میں داخل ہو جاتی ہے۔ نیز بسند معتبر انہی حضرات علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام نے شیعوں سے خطاب فرمایا اور کہا، خدا کی قسم تمہارے اعمال خدا قبول کرتا ہے اور تم کو بخش دیتا ہے۔ جس وقت مومن کی جان اس کے حلق تک پہنچتی ہے شاد و خرم ہوتا ہے اور وہ سب دیکھتا ہے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے، اور جب اس کی جانکنی کا عالم ہوتا ہے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام او ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام اس کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص ہم اہل بیت علیہ السلام کو دوست رکھتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یہ خدا اور رسول اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو دوست رکھتا تھا، لہٰذا اس کو دوست رکھو۔ جبرائیل علیہ السلام ملک الموت سے کہتے ہیں کہ یہ خدا اور رسول اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو دوست رکھتا تھا، لہٰذا تم بھی دوست رکھو اور اس کے ساتھ
लुत्फ़ व मेहरबानी करो। उस वक्त मलकुल मौत उसके नज़दीक आते हैं और कहते हैं कि ए बंदा खुदा, क्या तुमने अपनी पूरी दुनियावी ज़िंदगी में उस चीज़ को हासिल किया जिसके सबब से खुदा के अजाब से आज़ाद और दोज़ख की आग से महफूज हो गए हो और खुदा की इस्मत कुबरा को पकड़ लिया? वो मोमिन कहता है हाँ। मलकुल मौत पूछते हैं कि वो क्या है? मोमिन कहता है कि वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत है। ये सुनकर मलकुल मौत कहते हैं कि तुमने सच कहा। तुम जिन चीज़ों से डरते थे खुदा ने उससे तुमको अमान दी है, और जिन चीज़ों की उम्मीद रखते थे वो तुमको मिल गई। लिहाजा तुमको सलफ़े साले हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी ज़ुर्रियत अली और फ़ातिमा और हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम और आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम की रफ़ाक़त की खुशखबरी हो। फिर उस मोमिन की जान निहायत नरमी और आसानी से कब्ज़ करते हैं। फिर उसके लिए कफ़न व हनूत बहिश्त से लाते हैं। हनूत यानी काफूर मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार होता है, और बहिश्त का एक जर्द हल्ला उसको पहनाते हैं। और जब लोग उसको कब्र में पहुंचाते हैं तो बहिश्त के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा उसके लिए खोल देते हैं, जिससे बहिश्त की खुशबू और फूल और उसकी कब्र में दाखिल होते हैं, और उसके दाहिने बाएं और आगे पीछे से 1 महीने की राह की मुसाफत तक कब्र को कुशादा कर देते हैं, और उससे कहते हैं कि सो रहो, जिस तरह दामाद अपने हुजले में सोता है। फिर उससे कहते हैं कि तुमको उस परवरदिगार की जन्नत नईम और फूलों और खुशबुओं की खुशखबरी हो जो तुम पर गज़बनाक नहीं है। फिर वो मोमिन बहिश्त के बागों में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है, और उनके साथ वो तोआम खाता है, और वो हज़रात अलैहिस्सलाम खाते हैं। वो तोआम खाता है जो वो हज़रात अलैहिस्सलाम खाते हैं, और उनकी मजलिसों में उनसे गुफ्तगू करता है, यहाँ तक कि क़ाइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाए। जब हज़रत अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे तो खुदा ताला उसको मबऊस फरमाएगा। वो तलबिया यानी लब्बैक लब्बैक कहता हुआ उनके साथ होगा। और जब काफिर की मौत का वक्त आता है तो उसके पास भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत आते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उसके नज़दीक पहुंचकर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम अहले बैत अलैहिस्सलाम का दुश्मन था। फिर रसूल खुदा जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ये शख्स खुदा का और उसके रसूल का और रसूल के अहले बैत अलैहिस्सलाम का दुश्मन था। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से कहते हैं कि ये दुश्मन खुदा और दुश्मन अहले बैत अलैहिस्सलाम था, लिहाजा तुम भी उसको दुश्मन रखो और इसकी जान सख्ती और दुश्वारी से कब्ज करो। तो मलकुल मौत उसके नज़दीक आते हैं और कहते हैं, ए बंदा खुदा, आया दुनिया की ज़िंदगी में तूने कुछ हासिल किया जिससे अज़ाब खुदा से अपने तई बचाए और आतिशे जहन्नुम से महफूज रहे और इस्मत कुबरा से मुतमस्सिक हुआ है? वो कहता है नहीं। तो मलकुल मौत कहते हैं, ए दुश्मन खुदा, तुझको खुदा के गज़ब और उसके अजाब और जहन्नुम की आग की खुशखबरी हो जिससे तू डरता था, अब उस तक तू पहुंचा है। फिर उसकी जान सख्ती और दुश्वारी के साथ उसके जिस्म से खींचते हैं और उसकी रूह पर 3000 शयातीन को मुअक्कल करते हैं, जो सब के सब इसके मुंह पर थूकते हैं और इसकी रूह से मुताज़ी होते हैं। जब उसको कब्र में दाखिल करते हैं, जहन्नुम का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिससे उसकी कब्र में उसके शोले और बदबुएं दाखिल होती हैं। इस बारे में बहुत सी हदीसें हैं। चाहिए कि मुजमिल तौर से इन सब का इकरार करे और इसकी तफसीलो तलाश पर मुतवज्जे ना हो। चौथी फसल। अब हम चौथी फसल का आगाज करते हैं, आलम बरज़ख के हालात। चाहिए कि आलम बरज़ख और इसमें सवाब व अजाब और जिस्म से रूह के निकलने के बाद उसके बाकी रहने की तस्दीक करें, जैसा कि इससे पहले जिक्र किया गया है। और कब्र में मुनकिर व नकीर के सवाल के बारे में जानना चाहिए कि बरज़ख मौत के बाद क़यामत तक की दरमियानी मुद्दत को कहते हैं। जब मैयत को कब्र में दफन करते हैं तो 2 फरिश्ते सवाल करने के लिए आते हैं और खुदाए ताला उसकी रूह को सर से कमर तक उसके बदन में वापस करता है, उसको बिठाया जाता है। फरिश्ते उससे सवाल करते हैं। कुछ लोगों में से जिनसे सवाल करते हैं, बाज़ सवाल के बाद राहत और नेमत में होते हैं और बाज़ अज़ाब व तकलीफ में।
اور سوال اور قبر میں فشار اسی بدن کے ساتھ ہوتا ہے اور برزخ کے تمام امور روح سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان مطالب کی تفصیل چند فائدوں کے ضمن میں بیان کی جاتی ہے۔ پہلا فائدہ، برزخ میں بقائے روح کا بیان۔ جاننا چاہیے کہ بدن سے مفارقت کے بعد روح کے باقی رہنے میں کوئی شک نہیں ہے اور متواتر آیتوں اور حدیثوں میں مذکور ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ رائے خدا میں قتل ہوئے ان کو مردہ مت گمان کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے روزی پاتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے ان سے خوش ہیں، اور مومنوں کے لیے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں اور ان کے پیچھے ہیں خوش ہوتے ہیں اس پر کہ ان کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ محزون اور وہ مغموم ہوں گے۔ اور کفار اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ خداوندہ مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ نیک عمل کروں۔ اس میں کچھ میں مال دنیا سے اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ تو جواب دیا جائے گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو وہ کہتا ہے اور اس سے کچھ فائدہ نہیں، اور اس کے پیچھے قیامت کے دن تک برزخ ہے جبکہ لوگ مبعوث ہوں گے۔ عامہ و خاصہ کی بہت سی حدیثوں میں مذکور ہے کہ روح بدن سے علیحدہ ہونے کے بعد ایک لطیف دنیا کے بدن کے مانند بدن میں نیا تعلق حاصل کرتی ہے جو پاکیزگی میں فرشتوں اور جنوں کے جسم کے مثل ہوتا ہے۔ وہ بدن حرکت کرتا ہے، پرواز کرتا ہے جیسا کہ مذکور ہوا، اور شیخ مفید نے بسند معتبر یوسف بن زبیان زوئیں بے یلفیا اور نون زبیان سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ مومنوں کی موت کے بعد ان کی روحوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ کہتے ہیں کہ سبز طائروں کے پپوٹے میں رہتی ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، مومنین خدا کے نزدیک اس سے زیادہ عزت والے ہیں۔ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام آتے ہیں اور ان کے ساتھ خدا کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر خدا نے اس کی زبان کو توحید الہی، نبوت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کی شہادت کے لیے گویا کیا تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام اور ان کے مقرب فرشتوں کے لیے گواہی دیتا ہے، اور اگر اس کی زبان بند ہوئی تو خداوند عالم چونکہ اس کے دل کے ان عقائد کو جانتا ہے اس لیے اپنے پیغمبر کو مخصوص فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف سے شہادت دیں کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ علی علیہ السلام و فاطمہ علیہ السلام و حسن و حسین علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ مقرب فرشتے ہیں۔ چونکہ خداوند عالم اس کی روح سے آگاہ ہوتا ہے، اس کو اسی صورت کے مثل صورت میں جیسی دنیا میں رکھتا تھا بہشت میں لے جاتا ہے، تو وہ مومن بہشت کا طعام کھاتا ہے، وہاں کا پانی پیتا ہے، اور وہ تازہ مرا ہوا انسان جب ان لوگوں کے پاس پہنچتا ہے تو بہشت میں پہلے جو موجود ہوتے ہیں تو وہ اسی شکل و صورت سے ان کو پہچانتا ہے جو وہ دنیا میں رکھتے تھے۔ ابن باویہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب معراج ایک بوڑھے مرد کی طرف گزر ہوا جو ایک درخت کے سائے میں بیٹھا تھا اور اس کے گرد بہت سے بچے جمع تھے۔ حضرت علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ مرد پیر کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے پدر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پوچھا یہ لڑکے جو ان کے گرد جمع ہیں کون ہیں؟ عرض کی کہ یہ مومنین کے بچے ہیں۔ حضرت ان کو غذا دیتے ہیں۔ اور علی بن ابراہیم علیہ السلام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہمارے شیعوں اور مومنوں کے اطفال کی جناب فاطمہ علیہ السلام تربیت فرماتی ہیں۔ اس سلسلے میں حاشیے میں پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا گیا ہے۔
مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ تینوں حدیثیں روح کے مجسم ہونے اور مثالی جسم دونوں کا احتمال رکھتی ہیں، اور بہت سی حدیثیں جو انبیاء و اوصیاء کے ان کی وفات کے بعد ان کے ظاہر ہونے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، جیسے جناب امیر علیہ السلام کا ابو بکر کو مسجد قباء میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے، اور امام حسن علیہ السلام کا اپنے اصحاب کو جناب امیر علیہ السلام کو دکھانے، اور جناب امیر علیہ السلام کے حضرت یوشع علیہ السلام کو دیکھنے اور ان سے گفتگو کرنے، اور حضرت صادق علیہ السلام کا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کرنے، اور اسی قسم کی حدیثوں کے مانند ہیں جو کتاب بصائر الدرجات میں وغیرہ میں متعدد طریقوں سے انہی دونوں احتمال کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، یعنی جسد اصلی بھی رکھتی ہیں، جیسا کہ شیخ مفید علیہ رحمہ اور متکلمین کا ایک گروہ اور محدثین امامیہ قائل ہیں کہ 3 روز کے بعد یا اس سے زیادہ دنوں میں انبیاء و اوصیاء علیہ السلام کی روحیں اصلی جسموں میں واپس آ جاتی ہیں اور ان کو آسمان پر لے جاتے ہیں، اور جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب معراج انبیاء کو دیکھنا اس پر محمول کیا ہے، اور بنی امیہ کا مینڈکوں کی صورت میں مسخ ہونا تینوں احتمال رکھتا ہے، اور ان میں سے بعض کا اصلی بدن میں ہونا زیادہ واضح ہے۔ سلیمان خالد سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صادق علیہ السلام سے میں نے پوچھا اس بارے میں کہ صاحب قبر سے جو ملاقات کرتے ہیں 2 فرشتے ہیں جن کو منکر و نکیر کہتے ہیں، وہ صاحب قبر کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا برحق رسول تھے؟ اگر وہ اہل شک میں سے ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا کہ خدا کے رسول ہیں، میں نہیں جانتا کہ حق تھا یا جھوٹ۔ تب وہ اس کو گرز کی ایک ضربت مارتے ہیں جس کو سوائے مکلفین یعنی انس و جن کے تمام اہل زمین و آسمان سنتے ہیں۔ اگر وہ صاحب یقین ہے تو نہیں ڈرتا اور کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ہدایت اور دین حق کے ساتھ آئے۔ اس وقت وہ اپنی جگہ بہشت میں دیکھتا ہے، اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ نہایت آرام و سکون کے ساتھ سو رہ۔ یہ حاشیہ تھا، اب آئیں اپنے صفحے کی جانب چلتے ہیں۔ صحائف الابرار میں فضل بن شازان سے روایت کی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام صحرائے نجف میں سنگریزوں پہ لیٹے۔ کمبر نے کہا کہ میں اپنے کپڑے آپ کے نیچے بچھا دوں؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے مگر کسی مومن کی تربت یا مجلس میں کسی مومن سے مزاحمت کرنا اور اس کے ساتھ بیٹھنا۔ اسبق بن نباتہ نے کہا مومن کی تربت تو میں سمجھا کہ تھی اور ہوگی، لیکن مجلس میں اس کی مزاحمت کرنے کی کیا معنی ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا اے پسر نباتہ، اس صحرا میں ہر مومن و مومنہ کی روح قالبوں میں نور کے ممبروں پر ہے۔ اور حسن بن سلیمان نے بھی کتاب مختصر قائم میں فضل بن شازان سے اس حدیث کی روایت کی ہے اور آخر میں اس قدر اور زیادہ کیا ہے کہ اے پسر نباتہ، اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو یقیناً تم ہر مومن کی روح دیکھو گے کہ حلقوں میں بیٹھی ہے اور ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، اور ہر مومن کی روح اس وادی میں ہے اور ہر کافر کی روح برہوت یمن میں ہے۔ نیز کتاب شفا جلا میں روایت کی ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غسل دیتے وقت روح مومن سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے بدن میں تجھ کو واپس بھیج دیں جس میں کہ تو تھی؟ تو وہ کہتی ہے کہ غم اور نقصان و بلا کو کیا کروں گی۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ابتدا میں بنی آدم خواب نہیں دیکھتے تھے، بعد میں خواب دیکھنا شروع کیا۔ راوی نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ خدائے عز و ذکرہ نے ایک رسول اس کے اہل زمانہ کے پاس بھیجا۔ خدائے عز و ذکرہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے،
نے ایک رسول اس کے اہل زمانہ کے پاس بھیجا جس نے لوگوں کو خدا کی عبادت اور اس کی اطاعت کی جانب دعوت دی۔ لوگوں نے کہا اگر ہم ایسا کریں تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تمہارے پاس ہم سے زیادہ مال نہیں اور نہ تمہارے کنبے والے ہم سے زیادہ ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا اگر تم لوگ میری اطاعت کرو گے تو خدا تم کو بہشت میں داخل کرے گا اور اگر میری نافرمانی کرو گے تو جہنم میں ڈال دے گا۔ ان لوگوں نے کہا بہشت و دوزخ کیا ہے؟ پیغمبر نے ان سے ان کی تعریف کی اور حقیقت بیان کی۔ لوگوں نے پوچھا ہم کب ان میں جائیں گے؟ فرمایا مرنے کے بعد۔ انہوں نے کہا ہم تو اپنے مردوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہڈی ہی ہڈی رہ گئے اور بوسیدہ ہو گئے ہیں۔ الغرض پیغمبر کی زیادہ تکذیب کرنے لگے تو خدا نے خواب دیکھنا حادث کیا۔ جب ان لوگوں نے خواب دیکھا تو پیغمبر کے پاس آئے اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اس سے آگاہ کیا اور اس بارے میں تعجب کا اظہار کیا۔ پیغمبر نے کہا خدا نے چاہا کہ تم پر حجت تمام کرے اس لیے یہ حالت تم پر وارد کی۔ مرنے کے بعد تمہاری روحیں اسی طرح ہوں گی جبکہ تمہارے بدن بوسیدہ رہیں گے۔ تمہاری روحیں اس طرح معذب ہوتی رہیں گی یہاں تک کہ تمہارے بدن مبعوث ہوں۔ اور محاسن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے ابو بصیر سے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے ہماری ولایت کے اعتقاد پر مرتا ہے شہید ہے اگرچہ اپنے بستر خواب پر مرے اور خدا کے نزدیک زندہ ہے اور روزی کھاتا ہے۔ اور بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جب تم اپنے عزیزوں اور بھائیوں کی قبروں کی زیارت کو جاتے ہو تو وہ مطلع ہوتے ہیں اور تم سے انس کرتے ہیں اور جب تم واپس ہوتے ہو تو رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور کلینی نے مثل صحیح سند کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ مومن اپنے گھر والوں کی زیارت کو جاتا ہے اور وہ چیز دیکھتا ہے جس کو دوست رکھتا ہے اور اس سے اس چیز کو چھپاتے ہیں جس سے وہ کراہت رکھتا ہے۔ اور کافر اپنے عزیزوں کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جسے نہیں چاہتا اور جس کو چاہتا ہے وہ اس سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ بعض ہر جمعے کو آتے ہیں، بعض کم اور بعض اس سے زیادہ۔ دوسری معتبر روایت میں فرمایا کہ کوئی مومن اور کوئی کافر نہیں ہے مگر یہ کہ زوال آفتاب کے وقت اپنے گھر والوں اور عزیزوں کی زیارت کو آتا ہے۔ اگر مومن دیکھتا ہے کہ اس کے اعزاء و اقارب بانیک عمل کر دوبارہ پڑھتی ہوں اگر مومن دیکھتا ہے کہ اس کے اعزاء و اقربا نیک عمل کرتے ہیں تو وہ خدا کی حمد بجا لاتا ہے اس پر کہ وہ اس حالت میں ہے، اور اگر کافر دیکھتا ہے کہ اس کے اقربا عمل نیک بجا لاتے ہیں تو اس کی حسرت کا باعث ہوتے ہیں۔ اور مثل موثق سند کے اسحاق بن عمار سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا میت اپنے اہل خانہ کو دیکھنے آتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کتنی مدت میں؟ فرمایا 1 ہفتے میں یا 1 مہینے میں یا 1 سال میں اپنے مرتبے کے مطابق۔ میں نے عرض کی کہ کس صورت میں آتی ہے؟ فرمایا خوبصورت طائر کی شکل میں ان کی دیوار پر آ کر بیٹھتی ہے اور ان کو دیکھتی ہے۔ اگر ان کو خیر و خوبی دکھتی ہے تو خوش ہوتی ہے اور اگر تکلیف و پریشانی دکھتی ہے تو محزون و غمگین ہوتی ہے۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ مردے اپنی فضیلت کے مطابق آتے ہیں، بعض ہر روز، بعض دوسرے روز اور بعض تیسرے روز آتے ہیں، اور ان میں سے بہت کم زوال آفتاب کے وقت یا ایسے ہی وقت کے مانند گنج شک یعنی چھوٹی چڑیا کی صورت میں یا بہت زیادہ چھوٹے طائر کی شکل میں آتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کو وہ دکھاتا ہے جو اس کی خوشی اور سرور کا باعث ہوتا ہے، اور اس کو وہ دور سے دکھاتا ہے جو اس کے رنج و اندوہ کا سبب ہوتا ہے، پھر وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ واپس جاتا ہے اور اس کو وہ دور سے دکھاتا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اور اس کو وہ دور سے دکھاتا ہے جو اس کے رنج و اندوہ کا سبب ہوتا ہے، پھر وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ واپس جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ روح مومن اپنے پروردگار سے اجازت لیتی ہے، اس کے ساتھ خداوند عالم 2 فرشتے بھیجتا ہے، وہ بعض طائروں کی شکل میں آتی ہیں اور اپنے گھر پر بیٹھتی ہیں اور اپنے اعزاء کو دیکھتی ہیں، ان کی باتیں سنتی ہیں۔ ان احادیث کے درمیان میں نے مرات العقول میں مطابقت کی ہے اور تمام خبریں بحار الانوار میں مذکور ہیں۔
یہ مؤلف نے لکھا ہے۔ حدیث معتبر میں ابو بصیر سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت صادق علیہ السلام سے مومنوں کی روح کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا کہ بہشت کے چند حجروں میں ہوتی ہیں، وہاں کے طعام کھاتی ہیں اور مشروبات پیتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ خدایا قیامت ہمارے لیے برپا کر، اور جو کچھ ہم سے تو نے وعدہ کیا ہے ہم کو عطا فرما، اور ہمارے آخر کو ہمارے اول سے ملا دے۔ اور مشرکوں کی روحیں آگ میں معذب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خداوندہ قیامت قائم مت کر، اور ہم سے جو تو نے وعدہ کیا اس کو عمل میں مت لا، اور ہمارے آخر کو ہمارے اول سے ملحق مت کر۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اور معذب اور مصاب ہوتی ہے جس کی مستحق ہو۔ یہ پہلا فائدہ تھا جو ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم اس پارٹ کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں، صفحہ نمبر 69 پہ یہ پارٹ نمبر 9 اختتام کو پہنچا۔ پارٹ نمبر 10 کے ساتھ دوسرا فائدہ جو ہے وہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے صفحہ نمبر 69 سے۔ ابھی کتاب حق الیقین جاری ہے۔